ڈاکٹر محمد کاظم کی بطور MS نیشنل ہسپتال ملتان تعیناتی پر اعتراض۔ ڈاکٹر محمد کاظم 18 اسکیل میں تھے، 20 اسکیل کی سیٹ پر تعیناتی کی گئی، کوئی اشتہار نہیں دیا گیا اور نہ انٹرویو کیا گیا۔ دوران انکوائری الزامات کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں۔ نئے سال کی آمد پر پیٹرولیم مصنوعات مہنگی، ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے عوام سے اخفاق۔ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، شہریوں کا کہنا تھا سال نو کا تحفہ مہنگائی کی صورت میں دیا گیا، پہلے ہی پریشان تھے، اب مہنگائی کا طوفان آئے گا، حکومت کو سال نو پر قیمتیں کم کرنی چاہیے تھیں۔ پیٹرول سستا کر دیں، عوام کو فائدہ ہو جاوے، کوئی نہ کوئی تو فائدہ دے نہیں صحیح، کوئی فائدہ نہیں ملے حال تک۔ غریب بندے کیا کروں، سستا کرے نا، مہنگا تھی گیا۔ مجھے تو بڑی خواہش تھی کہ پیٹرول کم سے کم 180 روپے لیٹر ہونا چاہیے تھا، میاں صاحب سے بڑی توقع تھی مگر ایسا کچھ ہوا نہیں۔ مہنگائی نے ہر شہری کی جو ہے وہ کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ آج یہ روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے اور حکومت دعوے تو بہت کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب مہنگا ہوتا ہے روٹی بھی مہنگی ہو جاتی ہے، ہم غریب بندے ہیں، اگے سے سردی ہیں، کام لگ رہے نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں، غریب بندے ہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزل کم کرے، روٹی بھی خوش آمدید 2025 نئی امیدوں کے ساتھ سال کا پہلا دن، جنوبی پنجاب میں نئے سال کا پہلا دن، سال نو کے آغاز پر ملکی ترقی، خوشحالی اور امن و استحکام کے لیے دعائیں۔ روحی کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک، نئے سال کی نیک تمنائیں، پرامن، متحرک اور آگے بڑھتا ہوا پاکستان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2024 میں بھی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا، کامیاب حکمت عملی سے بے شمار کامیابیاں سمیٹی۔ محسن نقوی بطور چیئرمین PCB بھی توجہ کا مرکز رہے، کرکٹ بورڈ میں اصلاحات کی، اسٹیڈیمز کو عالمی معیار کے مطابق بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر تاریخی اقدام، سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ، انگلیوں کے نشانات اور تصویر بے فارم کا لازمی حصہ قرار۔ محسن نقوی کہتے ہیں اقدام سے شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ PDMA نے ملتان میں بارشوں کی نوید سنا دی، کل سے 5 جنوری تک بادل برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈیجی خان، لیا، مظفر گڑھ، تونسا اور خانیوال میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ رحیمیہ خان ملک کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 328 پوائنٹس ریکارڈ۔ فضائی آلودگی سے بیماریاں عام، سردی کی شدت میں اضافہ، ملتان اور بہاولپور میں درجہ حرارت 7 ڈگری تک گر گیا۔ نیشنل ہسپتال ملتان میں مریضوں کے لیے اچھی خبر، ایمرجنسی کی تعزیر و آرائش کا کام مکمل، ایمرجنسی کو رواں ہفتے کھول دیا جائے گا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر مہناز خاقوانی نے خوشخبری سنا دی، ایمرجنسی میں آکسیجن سپلائی کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ صحت مند پنجاب پالیسی کا ملتان ڈویژن میں نفاذ، کمشنر مریم خان کی ہدایت پر تحصیل ہسپتال میں میڈیکل کیمپ کا اہتمام، صحت کی بنیادی سہولیات تک رسائی آسان بنائی جا رہی ہے، کمشنر کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ لیاقت پور میں واٹر ٹینکی کے لیے بنائی گئی عمارت خستہ حال، کھڑکیاں اور دروازے غائب، دیگر قیمتی سامان بھی چوری، شہریوں کا انتظامیہ سے عمارت کی دیکھ بھال کے لیے مناسب انتظام کرنے کا مطالبہ۔ خیرپور ٹامے والی میں سعودیہ چوک روڈ خستہ حال، سرکاری دفاتر سمیت تعلیمی ادارے بھی اسی روڈ پر ہیں، تحصیل ہسپتال کی طرف جانے والا روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، نوٹس لینے کی اپیل۔ حکومت پنجاب کا احسن اقدام، میاوالی میں طارق نیازی ہاکی اسٹیڈیم کی مرمت کا کام شروع، 35 کروڑ روپے کی لاگت سے کام 2 سال میں مکمل ہوگا، شہریوں کے مطابق ہاکی اسٹیڈیم خستہ حالی کا شکار تھا۔
نیا سال آ گیا مگر مہنگائی کے وار جوں کے توں، دنیا پور کے مزدور طبقے کی قسمت نہ بدلی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنے لگیں، کام نہیں ملتا، گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی، مزدوروں کی دہائی۔ مظفر گڑھ میں چکن کی قیمتوں میں اضافہ، ایک ہفتے کے دوران چکن 200 روپے فی کلو مہنگا، مختلف علاقوں میں 580 سے 600 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کے مطابق پرائس کنٹرول کمیٹیاں ایکشن نہیں لے رہی۔ فوڈ اتھارٹی ڈی جی خان کی سالانہ رپورٹ جاری، 2024 میں کارروائیوں میں 100% اضافہ ہوا، 1,53,00,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر عابد فاروق کے مطابق 17,757 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 771 میں سے 751 کیسز نمٹا دیے گئے، 20 کیسز عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ ملزموں کو 13,81,00,000 روپے جرمانہ، جعلی ادویات کی فروخت پر قید کی بھی سزائیں۔ ڈرگ کورٹ ملتان نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ بہاولپور میں 26,44,000 ایکڑ پر گندم کاشت ہوئی۔ ڈائریکٹر زراعت جمیل غوری کے مطابق اس سال گندم وافر مقدار میں ملے گی۔ فصل پر تیلے کا حملہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کاشتکار گندم میں فاسفورس کی کمی نہ ہونے دیں۔ اساتذہ کی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کا مشن، ملتان میں USAID کے تعاون سے ٹریننگ کا آخری روز، اساتذہ کی طرف سے سٹالز بھی لگائے گئے۔ قیادت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے صوفیہ صفدر نے کی۔ پنجاب میں پاسنگ مارکس 40 کرنے کا معاملہ، پالیسی کا اطلاق اگلے سال سے ہوگا۔ تمام تعلیمی بورڈز کو احکامات جاری، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبائی کابینہ سے منظوری کے لیے سمری تیار کر لی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات، امیدوار کاغذات نامزدگی آج جمع کرائیں گے، کل کاغذات کی جانچ پڑتال، حتمی فہرست 4 جنوری کو آویزاں ہوگی، 11 جنوری کو پولنگ کے لیے میدان سجے گا۔ ملتان میں سرائکی فوڈ فیملی فیسٹیول، جنوبی پنجاب کی ثقافت اجاگر کرنے کے لیے سرائکی وسیع کوشاں، دال مونگ ساگ، سوہانجنا، آلو مٹر اور دیگر کھانے شامل رکھے گئے۔ فوڈ فیسٹیول میں ملتان کے ثقافتی ورثے کو بحال رکھنا مقصد ہے۔